اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل اور ان کے مختصر لیکن جامع اور شریعت کے مطابق جوابات کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم کالز لیتے ہیں، پھر ان سوالات کے جوابات کوشش کرتے ہیں کہ مختصر طور پر دیں۔ بعض بھائی بہن کہتے ہیں کہ ہمیں ہر چیز کا ریفرنس چاہیے، تو اس کا جواب گزارش یہ ہے اس سلسلے میں کہ ہمارا یہ پروگرام بہت لیمیٹڈ ٹائم کے لیے ہوتا ہے، بہت ہی مختصر وقت کے لیے ہوتا ہے، اور ہر چیز کے دلائل بالکل سیدھے سادے نہیں ہوتے۔ بعض ہم قرآن سے اٹھاتے ہیں، بعض حدیث سے، بعض کی دلیل اجماع ہوتی ہے، بعض کی قیاس ہوتی ہے، پھر ان میں ایک بڑی تفصیل ہوتی ہے بسا اوقات دلائل کے سمجھانے میں۔ یہ ضرور آپ اطمینان رکھیں، چنانچہ یہاں بیان کرنا تھوڑا سا مشکل ہے، تھوڑا نہیں بلکہ بہت مشکل ہے کہ ہر چیز کو ود ریفرنس ذکر کرنا، لیکن یہ ضرور آپ اطمینان رکھیں کہ انشاءاللہ جو کچھ یہاں بیان ہوگا وہ بالکل قرآن و حدیث کے موافق ہوگا۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن و حدیث کے خلاف کوئی بات بیان نہ کریں۔ تو اگر کوئی یہ کہے کہ یہ قرآن و حدیث سے اس کی دلیل دیں، تو ہمارا جواب یہ ہوگا کہ قرآن و حدیث سے اس مسئلے کو غلط ثابت کریں۔ تو اس لیے گزارش یہ ہے کہ قلت وقت کی بنا پر چونکہ ہم یہاں پر مکمل دلائل ذکر نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے آپ کی یہ درخواست پوری نہیں ہو سکتی ہے۔ ہاں، اگر آپ میرا درس بخاری دیکھیں یا الہادی دیکھیں، ان میں بہت سارے ریفرنسز ہم کوڈ کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ذکر کی جاتی ہیں جس کو بطور دلیل آپ مسائل کے سلسلے میں جان سکتے ہیں، تو ان پروگرامز کو خاص طور پہ آپ دیکھیں۔ ویسے میری گزارش ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو احکام شریعت دیکھنے کی ترغیب دیں کہ قلیل وقت میں بہت کچھ سیکھنے کو موقع مل جاتا ہے۔ جو ہمارے بھائی بہن ریگولر ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، یقیناً وہ اس بات کا اعتراف کریں گے کہ انہیں اس عرصے میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے۔ جوابات کی طرف آتے ہیں کہ یہ بہن نے کویسچن کیا تھا کہ ان کے شوہر بے راہ روی کا شکار ہیں، غلط حرکتوں میں ہیں، خواتین کے ساتھ ان کے کچھ روابط ہیں، اور جب انہیں منع کیا جائے، یعنی بیوی کی طرف سے منع کیا جائے، تو وہ جواب میں کہتے ہیں کہ اگر رہنا ہے تو اسی طرح میرے ساتھ رہو، اور اگر نہیں رہنا تم جا سکتی ہو، میں ان حرکتوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس کا کیا حل نکالا جائے؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں اسی پر کلام کرتا ہوں کہ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ والدین کی طرف سے تربیت کی کمی اور پھر بچوں کی صحبتوں پر مکمل توجہ نہ کرنا اولاد کو یہاں تک پہنچا دیتا ہے۔ یقینی سی بات ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ان کی مکمل تربیت ہوئی ہو، قرآن و حدیث کے احکام ان کو سکھائے گئے ہوں، تزکیہ نفس کا اہتمام کیا گیا ہو، اور پھر اتنا زیادہ بگاڑ پیدا ہو جائے۔ یہ اگر کوئی مکمل تربیت کرے پھر بھی بچہ بگڑ سکتا ہے، اس کا میں اعتراف کرتا ہوں، ٹھیک ہے، وہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ بہت ہی کم ہوگا۔ اگر یہ 100% خطائیں کر رہے ہیں تو وہ only 5%، 10% پر آ کر اور قلبی شرمندگی اور ندامت اور ضمیر کی ملامت میں ضرور مبتلا ہوں گے، کیونکہ ایک تربیت کا اپنا ایک نورانی اور روحانی اثر ہوتا ہے جو انسان کی شخصیت پر، اس کی طبیعت پر اور اس کے اعمال و افعال پر پڑتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اچھا، اب اس سے نتیجہ یہ ہے کہ جواب میں یہ میں نے اس لیے کہا کہ آپ نے جب دیکھا کہ شوہر کے ساتھ یہ معاملہ ہے تو کم از کم اپنے اولاد کے لیے تربیت کا اہتمام کریں، تاکہ جس طرح اگر شوہر کی حرکات آپ کے لیے ایک تکلیف کا باعث ہیں، اذیت اور رنج کا اور صدمے کا باعث ہیں، ایسی آپ کی اولاد کسی اور کے لیے نہ بنے، یہ کوشش کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ شوہر کا یہ کہنا کہ میرے ساتھ رہنا رہو ورنہ میں اس طرح کی حرکتیں کرتا رہوں گا، یہ کھلی بلیک میلنگ ہے، ایک عورت کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانا۔ ایک بچی نہیں چاہتی کہ وہ اپنے میکے جا کر بیٹھ جائے اور لوگ پوچھیں بھئی کیوں لڑ جھگڑ کر آ گئی ہو، یا اگر شوہر کی طرف سے طلاق مل جائے تو پھر ایک مطلقہ ایک عورت کہلاتی ہے، یہ بھی اس کے لیے بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ اور پھر اگر وہ ساتھ رہے تو ایک عورت اپنے شوہر کی محبت کی شیئرنگ کبھی پسند نہیں کرتی ہے، تو دائمی صدمہ اور عذاب۔ تو اب اس طرح اس کو بلیک میل کرنا کہ یا تو میرے ساتھ ہی رہو، اگر نہیں رہو گی تو پھر وہ تمام تر جو لوگوں کے سوالات ہیں، ان کی سوالیہ نظریں ہیں، ان کے طعنے ہیں، ان کا تمہیں سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اس وجہ سے تمام حرکات سے قطع نظر صرف یہی شوہر کی حرکت اس کے بہت زیادہ گنہگار ہونے کے لیے کافی ہے۔ پھر اس کی حرکات کا باعث صدمہ بننا دوسری بات، پھر خود جو حرکتیں وہ کر رہا ہے وہ بھی بہت بڑا گناہ
جاریہ اور بہت بڑا گناہ ہے۔ جاریہ اس طریقے سے کہ اگر اس کی اولاد میں چیزیں منتقل ہوتی ہیں تو باپ اس کا بڑا قصوروار ہے۔ تو اب کوشش یہ کرنی چاہیے کہ پہلے بڑوں کو ڈالیں، اگر بڑوں کی بات نہیں، پہلے خود سمجھانے کی کوشش کریں، نہیں مانیں تو بڑوں کو بیچ میں ڈالیں، اور بڑے اگر نہیں مانتے ہیں تو پھر آپ کے پاس دو آپشنز ہیں۔ ایک یہ کہ آپ علیحدہ ہو سکتی ہیں، طلاق کا آپ مطالبہ کر سکتی ہیں، بالکل معقول وجوہات ہیں، اور دوسرا یہ کہ اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ میں اپنے پیار سے، محبت سے آج نہیں تو کل، کل نہیں تو کچھ عرصے بعد اپنے شوہر کو دوسری عورتوں سے چھڑا کر اپنی طرف مائل کرنے میں کامیاب ہو سکتی ہوں، تو کبھی بھی ایسی صورتحال میں شوہر کو نفس و شیطان کے حوالے کر کے تنہا چھوڑ کے نہ ہٹیں۔ اور اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ ایسا پاسبل نہیں ہے، آگے چل کر کچھ بھی صحیح نہیں ہونے والا ہے، تو پھر آپ طلاق کا بالکل مطالبہ کر کے علیحدہ ہو جائیں اور دوسری جگہ آپ نکاح کر سکتی ہیں۔ لیکن یہ ایک جو میں نے دوسرا آپشن آپ کو بتایا کہ آپ ساتھ رہ کر اصلاح کی کوشش کریں، یہ ذرا صبر آزما ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی، اس کی رحمت ضرور متوجہ ہوتی ہے، لیکن تھوڑا سا آدمی تھوڑی دیر سویر ہو سکتی ہے ہماری دانست میں۔ اللہ تعالیٰ کا تو ہر کام اپنے وقت پر ہوتا ہے۔ ہم نے کئی ایسے کیسز دیکھے ہیں کہ جس میں مطلب شوہر کو چوٹ لگی ہے، ٹھوکر لگ گئی ہے، اور وہ نادم ہوا، شرمندہ، اور دوبارہ اپنے بیوی بچوں کی طرف آ گیا ہے۔ اگر اس وقت تک انتظار پاسبل ہے تو یہ سب سے بیسٹ ہے، اور ورنہ پھر طلاق و خلا کا معاملہ۔ ایک مزید ایک سوال کیا تھا کہ مزار پر حاضری دی جائے تو کیا قبر کو چومنا شرعاً صحیح ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں، ہمارے اکابرین کی تعلیم تو یہی ہے کہ صاحب قبر کی قبر کو چومنا ایک بے ادبی ہے۔ 4 قدم کے فاصلے پہ رہ کر فاتحہ وغیرہ پڑھنی چاہیے۔ پہلے میں کال لے لیتا ہوں، پھر آپ کے مزید اس جواب کو کمپلیٹ کریں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ صاحب ایک بات پوچھنی تھی کہ یہ پگڑی پر دکانیں اور مکان جو لیتے ہیں یہ لینا جائز ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، اور دوسرا ایک مسئلہ یہ پوچھنا، اگر کوئی شخص دل میں یہ ارادہ کر لے کہ اگر میں گانا سنوں تو میں کافر ہو جاؤں گا، پھر وہ شخص بعد میں گانا سن لے تو کیا وہ پھر کافر رہے گا؟ اچھا، اور بس یہ دو۔ ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کیا فنی ویڈیو بنانا اور اسے دیکھنا اور اسے فارورڈ کرنا جائز ہے؟ کیا دوبارہ بولیے، کیا فنی ویڈیو؟ اچھا ٹھیک ہے، ویڈیو بنانا اور دیکھنا اور فارورڈ کرنا۔ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ عالم کو دیکھنا بھی ثواب ہے، کیا ٹی وی پر دیکھنے سے بھی ثواب ملے گا؟ ٹھیک ہے، اور جی شکریہ۔ ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ایک خاتون کو کسی عامل نے یہ بتایا کہ ان پر ان کی بہن نے کچھ جادو وغیرہ کروا دیا ہے۔ اب وہ خاتون اس بات پر 100% یقین کر کے بیٹھ گئی ہیں۔ اگر ان کی بہن کو کوئی چیز بھیجے بہن اگر ان کو، تو وہ اٹھا کے اسے باہر پھینک دیتی ہیں۔ انہیں سمجھایا جاتا ہے کہ اس طرح کسی سے بدگمان نہ ہو، تو وہ کہتی ہیں کہ دیکھو جب میری بہن میرے گھر آتی ہے، میرے گھر ضرور کوئی تازہ پریشانی آتی ہے، اور وہ نہ بھی آئے تو بھی کوئی نہ کوئی تکلیف پریشانی مجھے وہ مبتلا کرتی رہتی ہے اس میں کسی نہ کسی بات میں۔ تو کیا اب انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے یا پھر انہیں سمجھاتے رہیں؟ اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی اس طرح بات بتائے تو اس پہ 100% یقین کر لیا جائے تو اس کے ایمان کا کیا حکم ہوگا؟ ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک خاتون مغرب کی نماز پڑھنی تھی، نماز کے بعد ان کی بیٹی نے انہیں بتایا کہ آپ نے قاعدہ اولیٰ نہیں کیا، ڈائریکٹ کسی رکعت کے لیے کھڑی ہو گئی۔ اب انہیں یہ بات بالکل یاد نہیں آ رہی، کیا نماز واجب الادا ہوگی؟ ٹھیک ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ لڑکی کا حق مہر 50,000 روپے طے ہوا، شادی کے بعد شوہر نے کہا کہ جو زیور بری میں چڑھایا گیا ہے بس وہی حق مہر ہے، میرے پاس اور پیسے نہیں ہیں، کیا شرعی حکم ہوگا؟ کیا اس طرح حق مہر ہو جاتا ہے؟ بری میں جو سونا چڑھایا گیا وہ؟ جی 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 ٹھیک ہے، اور بس شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو یہ آپ کی خدمت میں گزارش کر رہے تھے کہ علماء کرام نے، صوفیاء اعظام نے، جو مطلب محققین بھی ہیں، انہوں نے منع فرمایا ہے کہ صاحب قبر کی قبر کو چوما نہ جائے، بلکہ جیسے ان کی زندگی میں 4 قدم کے فاصلے پر ادباً بیٹھا جاتا ہے ویسے ہی 4 قدم کے فاصلے پہ کھڑے ہوں، اور جو آپ نے قرآن پاک وغیرہ پڑھنا ہے وہاں اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے مانگیں، اور اپنے گھر کو واپس آ جائیں۔
لیکن یہ یاد رکھیں کہ اگر صاحب قبر کی قبر کو چوما جائے، اور اس کو جیسے بزرگان دین نے بے ادبی لکھا ہے، تو ہر بے ادبی گناہ نہیں ہوتی۔ چنانچہ اگر کوئی واقعی صرف قبر کو چومنے کا ارادہ رکھتا ہے اور کوئی فاسد ارادہ نہیں ہے، فرط محبت میں، پیار میں، تو اور اس نے ایسا کر لیا مثال کے طور پہ، اولن تو منع ہی کیا جائے گا، لیکن اگر کر لیا تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ گناہ گار ہوا ہے۔ بعض بے ادبیاں ایسی ہوتی ہیں جو شریعت کی نگاہ میں یا جو صالحین ہیں ان کی نگاہوں میں غیر مناسب ہوتی ہیں، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کا مرتکب گناہ گار نہیں ہوتا۔ جیسے کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے بیٹھنا مستحب ہے، لیکن اگر کوئی پیٹ کر کے بیٹھے تو لازم بات ہی خلاف اولا ہے، غیر مستحب ہے، اور اس کو آپ ایک بے ادبی بھی کہہ سکتے ہیں، خصوصاً حرم میں کہ آپ کعبۃ اللہ کو پیٹ کر کے باہر نکل رہے ہوں، لیکن اس بے ادبی کو گناہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا۔ لہٰذا یوں ہی ہے یہاں پر بھی کہ صاحب قبر کو چومنا، یعنی قبر کو چومنا مناسب نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کرے گا تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ ایک ہی سوال کیا کہ پگڑی پر دکانیں اور مکان لینا کیسا ہے؟ دیکھیں، اس میں ہوتا یہ ہے کہ جیسے کسی نے کسی شخص کو دکان کرائے پر دی، مثال کے طور پر کوئی دوسرا شخص کہتا ہے کہ یار مجھے یہ دکان کرائے پر دے دو، اس کو کہتا ہے، اس کو مالک کو نہیں کہتا، تو یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جتنا کرایہ میں دے رہا ہوں تو مالک کو دیتے رہنا، لیکن مجھے اس دکان کے 1 لاکھ 2 لاکھ 4 لاکھ زیادہ دو، میں یہ لے کے دکان تمہیں دے دیتا ہوں۔ اور اس طرح پھر یہ اس نے اس کو دی، اس نے اسی طرح کچھ مارجن رکھ کر 4-5 لاکھ کی کسی اور کو بیچی، یوں وہ دکانیں اور مکانیں بکتے رہتے ہیں۔ اس کو پگڑی پر دکان لینا یا مکان لینا کہتے ہیں، اور یہ شرعاً بالکل جائز نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہاں تک تو قاعدہ قانون ہے شرعی لحاظ سے کہ اگر میں کسی سے دکان کرائے پہ لیتا ہوں یا مکان کرائے پر لیتا ہوں تو اتنے ہی کرائے پر جتنے میں نے لیا ہے میں کسی اور کو دے کر وہاں سے ہٹ سکتا ہوں۔ لیکن یہ بھی دیکھیں سابقہ مسئلے کے اعتبار سے ہے، یعنی سابقہ دور کے اعتبار سے آج کل کے دور میں یہ صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ اب اگر ایک شخص ہے وہ ایک دکان کسی شخص کو دیتا ہے اچھی طرح دیکھ بھال کر، یا مکان دیتا ہے، وہ کسی مالک مکان کو بتائے بغیر اتنے ہی کرائے پہ کسی اور کو دے کے چلا جائے تو جو نیا آدمی آئے گا وہ کیا کرے گا کچھ پتہ نہیں ہے۔ لہٰذا آج کے دور میں، حالانکہ باہر شریعت میں یہی مسئلہ لکھا ہے جو میں نے آپ کو بتایا، لیکن آج کل کے دور میں عرف کی وجہ سے اس کو بھی منع کیا جائے گا۔ اس پر میں مزید کلام کرتا ہوں ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آپ کو پگڑی کا مسئلہ ذکر کر رہے تھے کہ اتنا تو کتابوں میں شرعی مسئلہ لکھا ہے کہ اگر آپ نے کوئی مکان یا دکان کرائے پر لیا اور اتنے ہی کرائے پہ کسی اور کو دے کر ہٹ جاتے ہیں تو شرعاً اس کی اجازت تھی، لیکن اب فی زمانہ میں عرض کر رہا ہوں کہ فتویٰ تبدیل ہوگا، اور چونکہ حالات بہت زیادہ خراب ہیں اور مالک مکان بھی اس پہ کبھی راضی نہیں ہوگا، مالک دکان راضی نہیں ہوگا کہ آپ کسی کو بھی دے کر اتنے ہی کرائے پہ نکل جائیں، بلکہ وہ خود چاہتا ہے کہ براہ راست خود ڈیلنگ کرے۔ اگر آپ نے رہنا ہے ٹھیک، ورنہ آپ ختم کر کے اجارہ ختم کریں، یہ معاہدہ ختم کریں، اور وہ مالک مکان خود کسی سے معاہدہ کرنا چاہے گا۔ اب یہاں صورتحال ایک اور مزید آ گئی کہ جب دکان تو کسی کو دے کے جا رہے ہیں بلکہ اس پہ پیسے بھی لے رہے ہیں، تو یاد رکھیں کہ کسی بھی چیز کو جب ہم بیچتے ہیں تو اس کا مالک ہونا ضروری ہے، یا پھر مالک نے ہمیں اجازت دی ہو۔ جیسے وکیل بن جاتے ہیں، تو میری طرف سے مارکیٹس میں کچھ خرید لو فروخت کر لو تو وہ وکیل ہوتا ہے، تو وکیل ہو اس کے لیے مالک ہونا ضروری نہیں، لیکن مالک کی اجازت ضروری ہے۔ اور خود مالک اگر خود آدمی انسان خود بیچ رہا ہے تو اس کا کم از کم شے کا مالک ہو، اگر مالک نہیں ہے تو اس طرح کی خرید و فروخت ناجائز ہوتی ہے۔ چنانچہ یہ پگڑی کا کاروبار شرعاً بالکل جائز نہیں، لیکن ہمارے ہاں یہ بہت زیادہ رائج ہو چکا ہے۔ بہت ساری میں جانتا ہوں مساجد کی دکانیں ایسی ہیں جن کے جو فسٹ جو کرایہ دار تھا اگر اس کو دیکھیں تو وہ تو پتہ نہیں شاید آج سے 50 سال پہلے مرکب گیا، اور وہ دیتا رہا آگے، ہزاروں لوگ بدل گئے اور ہر ایک دوسرے کو اس طرح بیچتا رہا ہے مکانیں دکانیں، اور یہ ایک جگہ نہیں بلکہ بہت سی جگہ رائج ہیں۔ اب یاد رکھیں کہ ہماری شریعت کا مزاج یہ ہے کہ جب کوئی چیز بہت زیادہ لوگوں کے اندر رائج ہو جائے اور ہو وہ ممنوعہ شے، اس کو کہتے ہیں کہ عموم بلوہ ہو چکا ہے، اس کو عموم بلوہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور جب عموم بلوہ ہو جائے یعنی ایک غلط چیز لوگوں کی عادت میں راسخ ہو جائے اور براہ راست قرآن و حدیث سے اس کو منع کیا گیا ہو، تو پھر فقہا کوئی حل بتاتے ہیں کہ اسی کوئی جوازی صورت، تاکہ لوگوں کو گناہ گار ہونے سے باہر نکالیں۔ ان کی عادت کو ختم کروانا انتہائی دشوار ہوتا ہے،
جو چیز مارکیٹس میں بعض اوقات رائج ہو جاتی ہے وہ ختم نہیں ہو پاتی ہے، بہت زیادہ راسخ ہو جاتی ہے۔ مکمل عادت کو ختم کرنے سے بہتر یہ ہے کہ ان کو جوازی صورت بتا دی جائے۔ لہذا ہمارے اکابرین نے لکھا ہے کہ اگر یہ رواج پڑ چکا ہو کسی علاقے میں تو وہ یوں کرے، جیسے دکان آپ بیچ کر جانا چاہتے ہیں تو دکان تو آپ کی ملکیت نہیں ہے، اور اگر آپ کہیں کہ میں گڈ ول بیچ رہا ہوں کہ میری دکان اچھی چلتی ہے، اس اچھا چلنے کو میں بیچ رہا ہوں، تو یہ کوئی مال نہیں ہے شرعی لحاظ سے۔ اب اس میں بہتر یہ ہے کہ آپ ایک ٹیبل اور 2 کرسی اس دکان میں رکھ دیں۔ دکان تو ویسے کی ویسے اس کو دیں کہ جتنے کرائے پہ میں لے رہا تھا اتنے کرائے پہ میں آپ کو دیتا ہوں، اس سے زیادہ کچھ نہیں لیتا، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ میری یہ کرسی اور ٹیبل خریدیں۔ اب اگرچہ شرط لگانا بیع میں یہ ناجائز ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے بیع فاسد ہو جاتی ہے، لیکن اس جو معاملہ جو مکمل گناہ کا معاملہ تھا اس کو جوازی صورت کی طرف لانے کے لیے اس کی اجازت دی گئی ہے۔ چنانچہ اس ٹیبل کرسی کا سودا کریں، ٹیبل کرسی کو کتنے بھی 1 لاکھ میں، 2 لاکھ میں، 4 لاکھ میں بیچ دیں، ہم اپنی چیز کے مالک ہوتے ہیں۔ یہ شریعت نے کوئی نفع کی مقدار مقرر نہیں کی، بعض کہتے ہیں جی آٹے میں نمک کے برابر نفع لیں، یہ لوگوں کا اپنا خیال ہے، شریعت نے کوئی نفع کی مقدار مقرر نہیں کی۔ ہاں ایسی چیز نہ ہو کہ لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہے ہوں، جیسے آٹا ختم ہو گیا آپ زیادہ بیچ رہے ہیں، اور اسی طریقے سے اور کوئی باعث ضرر نہ ہو۔ اگر مارکیٹ میں بہت ساری چیزیں موجود ہیں، آپ چاہیں تو میں گلاس 1000 کا بیچوں حالانکہ یہ دوسری دکان کے اوپر 100 روپے کا مل رہا ہو، مجھے اجازت ہے۔ اسی طریقے سے ٹیبل کرسی ہے کہ وہ زیادہ قیمت لے کر اس ٹیبل کرسی کے بدلے میں وہ پیسہ لے اور دکان ویسے اس کے حوالے کر دے، تو اس کی جوازی صورت بن سکتی ہے۔ ایک بھائی نے فرمایا کہ کسی نے معاذ اللہ دل میں گانا یہ نیت کی کہ اگر میں گانا سنوں تو کافر ہو جاؤں، اور بعد میں اس نے گانا سن لیا تو کیا وہ کافر ہو گیا یا نہیں؟ دیکھیں پہلے اس میں آپ کو ایک بات سمجھنی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں واضح طور پہ فرمایا کہ یہ آنکھ اور کان اور دل ان سب سے اللہ تعالیٰ سوال فرمائے گا۔ دل سے سوال کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ دل کے بعض خیالات ایسے ہیں جو قابل گرفت ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی جواب طلبی ہوگی۔ اب اس میں صورتحال یہ ہوتی ہے کہ اگر انسان کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا یا نہیں کروں گا، اگر اس میں ایک جانب 100% اور دوسری جانب 0 ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں عزم مصمم۔ جیسے کوئی کہے کہ یار میں فلاں کا موبائل چرا لیتا ہوں، سامنے موبائل پڑا ہے، کوئی ہے نہیں یہاں پر، اور 100% وہ اس کو اٹھانے کے لیے تیار ہے، باطن سے کوئی مزاحمت نہیں ہے، کوئی ریزسٹنس نہیں ہے، بالکل وہ ہاتھ گویا کہ بڑھا ہی دیتا ہے یا بڑھانے والا ہے۔ یہ جو اب دل کی کیفیت ہے اس کو یقین کہتے ہیں، اور جب انسان گناہ کا یقین کر لے، عزم مصمم کر لے، تو اس کے نام اعمال میں گناہ لکھ دیا جاتا ہے، چاہے عمل کرے یا نہ کرے۔ مثلا اس نے ہاتھ بڑھایا بالکل لینے کے لیے، اچانک دروازہ بج گیا، اس نے ہاتھ کھینچ لیا، کوئی اندر آ گیا، تو اس کے نام اعمال میں گناہ لکھ دیا گیا کیونکہ عزم مصمم تھا۔ اب یہاں پر بھی دیکھیں گا صورتحال یہ ہے کہ اس نے عزم مصمم کیا کہ اگر میں گانا سنوں تو معاذ اللہ میں کافر ہو جاؤں، تو یہ گویا کہ کفر پر راضی ہونا پایا گیا کہ میں کافر ہو جاؤں، راضی ہو گیا وہ کفر پر، اگرچہ مشروط ہے لیکن پھر بھی وہ کفر پہ کم از کم اس کی رضا ظاہر ہو گئی، اور رضا بالکفر کفر، علماء نے فرمایا کہ کفر سے راضی ہونا کفر ہی ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ گانا سنے یا نہ سنے بعد میں یہ تو فوراً ہی دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، اس پر لازم ہے کہ تجدید ایمان کرے اور تجدید نکاح کرے۔ تو لہٰذا بعد کا معاملہ تو پھر وہ اس پہ موقوف ہی نہ رہا، حکم اسی سے ثابت ہو جائے گا۔ اور اچھی طرح یاد رکھیں کہ اس طرح ہرگز نہ قسمیں کھائیں گناہ چھوڑنے پر، نہ اللہ سے وعدے کریں، اور نہ ہی اس طرح کی کوئی مشروط چیز کریں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی صرف توبہ پر آپ کو معاف فرمانے پر قدرت رکھتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں ذکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ شاید معاذ اللہ متاثر ہو جائے گا اور بہت ساری چیزیں مجھے حاصل ہو جائیں گی، اللہ کی مدد میرے ساتھ ہو جائے گی، یا پھر ہم اس طرح کی سخت چیزیں ذکر کرتے ہیں تو نفس میں ایک ڈر اور خوف کی کیفیت محسوس کرتے ہیں، تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ نفس مغلوب ہو رہا ہے، ہم اس پہ غالب ہو رہے ہیں۔ اور جب انسان کو نفس پہ غلبے کی امید ہو، اس کی بو سی محسوس ہو، تو ایک مزہ سا آتا ہے، ایک فتح کا احساس ہوتا ہے، کامیابی کا احساس ہوتا ہے، جو ہمارے لیے لطف اندوز ہوتی ہے، حز کا باعث بنتی ہے، کیونکہ بار بار نفس کی غلامی کر کر کے ہم ذلیل شرمندہ ہو رہے ہوتے ہیں، ہمارا ضمیر ملامت کر رہا ہوتا ہے، لیکن جب اس طرح سے نفس مغلوب ہوتا ہے تو ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ تو اس وقتی خوشی کو حاصل کرنے کے لیے اس طرح بڑے بڑے جملے کہہ دیتے ہیں، اور پھر حالانکہ ہم اپنی طبیعت سے واقف ہیں
کہ لاؤبالی پن کا عالم یہ ہے کہ 2 دن ایک کام کرتے ہیں، تیسرے دن چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر کیا فائدہ اس طرح بڑی چیزیں ذکر کر کے اپنے آپ کو امتحان میں ڈالنے کا کہ پھر طبیعت ہمارے قابو میں نہیں ہوتی، نفس قابو میں نہیں ہوتا اور وعدہ ٹوٹ جاتا ہے، اور ہم کوئی جس سے اس طرح مشروط انہوں نے کہا وہ خلاف شرط ہم چیز کر لیتے ہیں اور گناہ گار ہوتے ہیں۔ اس لیے سیدھے سیدھا بس اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، وعدے نہ کریں، توبہ کریں گے گناہ مٹے گا انشاءاللہ، آئندہ کے لیے ارادہ کریں کہ میں گناہ پھر کبھی نہیں کروں گا، پھر دوبارہ ہو جائے پھر اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں، لیکن اس طرح بڑے الفاظ نہ کہیں، یہی میرا مشورہ ہے۔ ایک انہوں نے کہا کہ یہ فنی ویڈیوز بنانا اور اس کو دیکھنا، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں، ایک تو ہے کہ دیکھنے کی پہلے کر لیتے ہیں کہ فنی ویڈیوز اگر تو اس میں کوئی خلاف شرع منظر ہے کہ باہر کی کوئی بنی ہوئی فنی ویڈیوز ہے اور اس میں ستر کے مسائل ہیں، کوئی اور خلاف شرع حرکت نظر آ رہی ہے، تو اس کو تو اس وجہ سے دیکھنا منع ہے کہ اس میں ستر کھل رہا ہے یا بے پردگی ہے، تو اس لیے یہ منع ہوگا۔ اگر یہاں کی بنی ہوئی ہے، باقاعدہ ستر ڈھکے ہوئے ہیں، پردے کے ساتھ ہیں، پھر یہ دیکھا جائے گا کہ کسی مسلمان کا اس میں مذاق اڑایا گیا ہے اور بغیر کسی وجہ کے، تو یہ بالکل غلط ہوتا ہے۔ مسلمان کا مذاق تو وجہ کے ساتھ بھی اڑانا شرعاً جائز نہیں ہے، میں بارہا عرض کر چکا ہوں۔ جیسے سیاست دانوں کی ویڈیوز اور پروگرام اس پہ بنائے جاتے ہیں، تو یہ وہ ایک اگر مسلمان ہیں، ان کے اپنی حرکتیں، ان کے معاملات اپنی جگہ پر، لیکن جب آپ کسی کی فنی ویڈیو بناتے ہیں تو اس سے اگر سامنے والے کو دکھائی جائے، بتائی جائے، اس کی دل آزاری ہوتی ہے، پھر اس کے جو گھر والے ہیں متعلقین، انہیں، جو اس کے متبعین ہیں، جو اس کے پیچھے چلنے والے ہیں، انہیں بھی اذیت اور تکلیف ہوتی ہے۔ تو ایک فنی ویڈیو یا ایک مذاقیہ منظر سے بہت سارے لوگوں کی دل آزاریاں ہو رہی ہوتی ہیں، اور آپ کہتے ہیں ہم تو ہنسانے کے لیے کر رہے ہیں، تو یہ مطلب کسی کو چاقو مار کے اس سے پیسہ چھین کر اور غریبوں میں تقسیم کر دینا، کیا اس کو کوئی مستحسن فعل کہے گا؟ اگر کوئی اچھا کام کرنا ہے تو اس کے لیے بنیاد کوئی غلط کام کو نہ بنایا جائے۔ اور میں اکثر سمجھاتا ہوں، اگر آپ کے والد کی اور والدہ کی ایسی ویڈیو بنا کر وہ اپلوڈ کر دی جائے اور پورا خاندان دیکھ کے ہنس کے لوٹ پوٹ ہو رہا ہو، تو آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ اگر آپ ہی کی بنا کر ڈال دی جائے تو اس لیے مطلب جو بنانے والے ہوتے ہیں، چونکہ نہ ان کے ابا کی بن رہی ہے، نہ ان کی والدہ کی بن رہی ہے، نہ ان کے چاچا کی بن رہی ہے، نہ اولاد کی، نہ بیوی کی بن رہی ہے، یہ غیر کی بن رہی ہے، اور ہمیں اس سے کیا پرواہ کہ وہ مسلمان ہے یا کون ہے، تو ہم اس کی بنا کے ڈال دیتے ہیں۔ یہ غلط رویہ، غلط طریقہ کار ہے۔ اور اس کے بعد ایک تیسرا درجہ ہوتا ہے کہ کسی فرد واحد کا، شخص معین کا مذاق نہیں اڑایا جا رہا، بلکہ ویسے ہی مطلب جیسے 2 کردار بن گئے، ایک میاں بن گیا، ایک بیوی بن گئی، اور ایسی کوئی ہنسی مذاق کے وہ جوکس وغیرہ سنا رہے ہیں، یا کوئی جملے جو جگت جس کو کہتے ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر کر رہے ہیں اور اپنی حرکتوں سے ہنسا رہے ہیں۔ اس میں مطلب یہ کہ مباح کہیں گے اس کو، نہ گناہ نہ ثواب، کہ اگر کوئی انسان فرحت قلب کے لیے اپنے ذہن کو ذرا فریش کرنے کے لیے اس طرح کی چیز دیکھ لے جس میں فحاشی نہ ہو، عریانیت نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، گندگی نہ ہو، کسی شخص واحد کا مذاق نہ اڑایا جا رہا ہو، تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ اب بنانے کے اوپر آ جائے تو بنانے میں یہی تمام صورتحال ہیں کہ جیسے دیکھنے کا حکم ہوتا ہے ویسے ہی بنانے کا۔ اگر آپ کسی کے عریانیت پر مشتمل بنا رہے ہیں، کوئی بے پردگی والی بنا رہے ہیں، شرعاً جائز نہیں ہوگی۔ اسی طرح کسی شخص کی بنا رہے ہیں کہ اس کا مذاق اڑے گا، لوگ اس پہ ہنسیں گے بہت زیادہ، یہ شرعاً جائز نہیں۔ اور اگر آپ کو یہ اس طرح بنانا چاہتے ہیں تو پھر یہ دیکھ لیں کہ آپ اس سے بہتر کوئی اچھا کام کر سکتے ہیں۔ قرآن پڑھ لیں بھائی، علم دین سیکھ لیں، کوئی اپنی اچھی کتاب لکھ دیں، کوئی اصلاحی مضامین لکھ دیں، وہ زیادہ بیسٹ ہیں۔ چہ جائے کہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ جو کوئی اس طرح کی سوشل میڈیا کی ویب سائٹس پہ چلا جاتا ہے تو پھر 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ نکلنا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ چیزیں کھینچ لیتی ہیں آدمی کو اپنی طرف، کیونکہ ایک ختم نہیں ہوتی، دوسری ویڈیو موجود ہے، تیسری، اس میں لگ جاتا ہے آدمی اور کئی گھنٹے برباد ہو جاتے ہیں۔ تو اگرچہ یہ بنانا فی نفسہ ہی مباح تھا، گناہ تو نہیں تھا، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو ہنسنے کے ساتھ ساتھ اپنے وقت کے ضیاع کا بھی اہتمام کریں گے، کتنے ایسے ہوں گے جو نماز کے وقت میں نماز نہیں پڑھیں گے، آپ کی اس ویڈیو کو دیکھنے میں مشغول رہیں گے۔ تو کیا فائدہ پھر ایسی فنی ویڈیوز بنانے کا؟ اس سے بہتر ہے کوئی اچھا معیاری کام کریں، اپنے ملک پاکستان کے لیے کریں، اپنے دین اسلام کے لیے کریں، کوئی اچھا معیاری کام کریں تاکہ ملک اور دین کو فائدہ پہنچے۔ ایک یہ پوچھا تھا کہ کیا عالم کو دیکھنا ثواب ہے؟ یہ کہا جاتا ہے، اور تو کیا ٹی وی پہ جو علماء آتے ہیں ان کو دیکھنے سے بھی ثواب حاصل ہوگا؟ دیکھیں، باعمل عالم دین کو دیکھنا ثواب ہے۔ جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کسی کو سمجھایا کہ تم ایسے کو دوست بناؤ جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے، جس کی گفتگو سے تمہارے علم میں اضافہ ہو۔
اور جو اپنی زبان سے نہیں بلکہ اس کا عمل تمہیں نصیحت کرنے کے لیے کافی ہو جائے، تو ایسوں کی صحبت اختیار کرو۔ آپ نے ارشاد فرمایا ایسوں کو دوست بناؤ۔ تو اب اسی پر قیاس کر لیں کہ اگر کوئی ایسے عالم دین ہیں، اگر وہ میڈیا پر آتے ہیں کہ ان کا ظاہر بادشاہ ہے، ان کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے، دین یاد آتا ہے، علم دین میں اضافہ ہوتا ہے، تو بالکل ان کو دیکھنا کار ثواب ہے۔ اس پہ مزید کلام کریں گے مختصر سے بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقفے سے پہلے یہ کویسچن پہ کلام ہو رہا تھا کہ میڈیا پر اگر کوئی عالم دین آئے تو اس کو دیکھنا کار ثواب ہے یا نہیں، تو بالکل اگر کوئی باعمل ہیں جن کو دیکھنے سے اگر آپ کو دین کی طرف میلان محسوس ہو، گناہوں پہ شرمندگی ہو، نیکیوں پہ استقامت حاصل ہوتی ہے، نیکیوں کی ترغیب حاصل ہوتی محسوس ہو رہی ہو، اور ان کی گفتگو سے آپ کے علم دین میں اضافہ ہو رہا ہو، تو بہت بہتر ہے کہ ایسے علماء کو بالکل دیکھنا چاہیے۔ اس سے فائدے حاصل ہوتے ہیں اور انشاءاللہ اس ثواب بھی حاصل ہوگا۔ ضمناً اس میں اضافہ کر دیتا ہوں کہ کیا خواتین کے لیے بھی ایسے عالم دین کو دیکھنا باعث ثواب ہوتا ہے یا صرف مردوں کے لیے ہے؟ اور اگر کوئی خاتون اسکالر آ رہی ہیں مثال کے طور پہ ٹی وی پر، تو کیا مرد اگر ان کو دیکھے تو ثواب مل جائے گا کہ نہیں مل جائے گا؟ یہ ویسے میں نے اضافہ کر دیا تاکہ چلیں تھوڑی معلومات ہو جائیں۔ تو دیکھیں، مرد کی اور عورت کی نظر کے احکام میں فرق ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو بہت زیادہ شرم و حیا سے نوازا ہے، اور اس کے اندر جو شرم کا مادہ ہوتا ہے وہ کہا جاتا ہے کہ مرد سے 100 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے عورت کی اور مرد کی نظر میں فرق رکھا ہے۔ عورت اگر کسی بری نیت کے ساتھ نہیں، اور مطلب کسی بزرگ کو دیکھتی ہے، خراب دل میں خیال نہ ہو، تو ان کا نظر ڈالنا مباح ہے، یعنی نہ گناہ نہ ثواب۔ اور اگر واقعی ان کو دیکھ کر ان کو بھی کوئی ترغیب مل رہی ہو دین کی اور معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، وہ دیکھ کے کوئی پروگرام سن رہی ہیں اور اس نیت سے ان کو دیکھتی ہیں اور سنتی ہیں، تو پھر اس میں ثواب بھی حاصل ہوگا۔ لیکن مرد کے لیے حکم شرع یہ ہوتا ہے کہ چونکہ مرد کو باطنی لحاظ سے کمزور رکھا گیا ہے، اس میں شہوت زیادہ ہوتی ہے اور شرم و حیا کا مادہ کم ہوتا ہے، لہٰذا اکثر ہماری بری نیتیں ہم پر غالب آ جاتی ہیں اور ہماری نگاہوں میں فساد پیدا ہوتا ہے۔ لہٰذا مرد کے لیے حکم یہ ہوگا کہ اگر کوئی خاتون اسکالر آ رہی ہوں تو یہ ان کو نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ عام عورت کو بھی مرد نگاہ جما کر نہیں دیکھ سکتا ہے، اچانک نگاہ اٹھ جائے تو نگاہ فوراً پھیر لینے کا حکم ہے، اور قصداً کوئی پروگرام دیکھنا یہ شرعاً صحیح نہیں ہوگا۔ اس لیے مرد خاتون اسکالر کو نہیں دیکھ سکتی، بہنیں جو ہیں وہ مرد اسکالرز کو صحیح نیت کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ دیکھ سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہ کہتی ہیں کہ ایک خاتون کو کسی عامل صاحب نے بتا دیا کہ آپ پر آپ کی بہن نے جادو کر دیا ہے۔ اب ان کے دل میں اس طرح وسوسہ بیٹھ گیا ہے کہ اگر وہ بہن ان کو کوئی چیز کھانے کو دیتی ہیں تو یہ پھینک دیتی ہیں اٹھا کر، اور اگر وہ گھر میں آتی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ جب بھی یہ آتی ہیں گھر میں کوئی نہ کوئی پریشانی میری ضرور آ جاتی ہے، تو ان کا اس طرح کہنا کیسا ہے؟ اور جب ان کو کوئی بتایا جائے کہ اس طرح کا معاملہ ہے تو یہ بالکل بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہیں، تو ان کے ساتھ اب رابطہ رکھا جائے یا ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے؟ دیکھیں، میں اس چیز کا شدید ترین مخالف ہوں کہ کوئی عامل صاحب، عامل بننا غلط نہیں ہے، تعویذات دینا غلط نہیں ہے، اور معلومات حاصل کر کے دینا یہ غلط نہیں ہوتا، لیکن اس طرح کوئی معلومات کسی کو بتانا کہ جو باعث فتنہ اور انتشار ہو جائے اور دلوں میں دوری پیدا ہو، یاد رکھیں یہ دین کی خدمت نہیں ہے، اور یہ سخت ناجائز ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول ہی 100% کسی کی غیبی خبر دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو خبر دینے میں کسی کا محتاج نہیں، اور نبی خبر دینے میں اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو بتاتا ہے، اور جو چیز ظاہر کرنی ہوتی ہے، اور نبی قوم تک یا امت تک اس بات کو پہنچاتے ہیں۔ ان کے بعد کسی کے بارے میں غیب دانی کا دعویٰ نہیں ہو سکتا، کوئی اپنے علم سے 100% شیورٹی کے ساتھ کسی بھی چیز کی معلومات حاصل نہیں کر سکتا، اور جب یقین حاصل ہو ہی نہیں سکتا تو صرف اپنے کوئی تسبیح گھما کر یا کچھ ناموں کے حساب کتاب کر کے ابجد والے، اور پھر آپ نکال کر بتا دیں کہ بھئی آپ کی بہن کا نام آ رہا ہے کہ اس نے ایسا کیا ہے، یہ شدید ناجائز ہے۔ کیونکہ اب دیکھیں جیسے یہ قطع تعلق ہو گیا، یہ قطع رحمی حرام اور گناہ کبیرہ ہے، یہ یقینی چیز ہے، انہوں نے قطع تعلق کر لیا تو یہ حرام اور گناہ کبیرہ، اور اس کا سبب کیا بنا؟ ایک ایسی اطلاع جس میں یقین کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، ظنی چیز ہے۔ تو اس طرح کے عاملین رات دن شدید گناہ گار ہو رہے ہیں کہ جب ان سے کوئی سائل پوچھتا ہے کہ مجھ پہ کسی نے جادو ٹونا کرایا، وہ کہتے ہیں ہاں، کس نے کرایا پلیز بتا دیں، تو وہ کہتا ہے بھئی آپ کے ننیال کی طرف سے ہے یا ددیال کی طرف سے ہے، بعض کو تو اجمالی طور پہ بتاتے ہیں، اور بعض کو پرٹیکولر بتا دیتے ہیں کہ تمہاری بہن نے تم پر کچھ کروایا ہے۔ اس عامل کو سامنے بٹھایا جائے اور اس سے 5-6 کویسچن کیے جائے،
اپنے ان رشتہ داروں کے بارے میں جو دنیا سے فوت ہو چکے اور ان کے معاملات آپ کو پتہ ہے کہ بتاؤ انہوں نے کیا کیا تھا کیا نہیں کیا تھا، اگر یہ ایکوریٹ بتائے تو فقیر کا نام بدل دیجیے گا۔ تو جو اچھا عامل ہوگا وہ کبھی بھی کسی شخص کی نشاندہی نہیں کرے گا کہ کس نے کروایا کس نے نہیں۔ اگر وہ کہے گا میرے حساب کتاب میں ایسا آ رہا ہے کہ شاید آپ پر کسی نے جادو کروانے کی کوشش کی ہے، تعویذات کروانے کی کوشش کی، یہ تو آ رہا ہے، لیکن میں شخصیت کے بارے میں نہیں بتا سکتا، یہ تک نہیں بتا سکتا ہوں محلے والا ہے، رشتہ دار ہے، ننیال سے ہے، ددیال سے ہے، بالکل ہمیں اجازت نہیں ہے، یہ ہے صحیح آدمی۔ اور اس طرح کے جو جعلی قسم کے ہوتے ہیں جو آپ کی جیبوں سے پیسہ نکلوانے کے لیے معلومات فراہم کر کے اور فتنے فساد پھیلا رہے ہیں دنیا کے اندر اور اپنی قبر کو جہنم کی گڑھوں میں سے گڑھا بنا رہے ہیں، یہ میدان معاشر میں ذلیل و رسوا کھڑے ہوں گے، کیونکہ انہوں نے لاکھوں گھر برباد کر دیے ہیں جس طرح یہ بہن فرما رہی ہیں۔ تو اس طرح کے عاملین کے پاس ہرگز نہ جایا جائے، اور بہت ہی جاہل ہیں وہ مسلمان کہ جو ان کی معلومات پر اتنا یقین کر لیں کہ ایک بہت بڑے عمل جیسے قطع رحمی جیسے یا بدگمانی جیسے عمل کی بنیاد رکھ لیں۔ اور ان کے یقین کا عالم یہ دیکھیے ان لوگوں کے کہ قرآن کا یقین نہیں ہے، حدیث کا یقین نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہزارہ مقامات پر عذابات ذکر فرمائے، نبی کریم نے فرمائے، ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی دل کی کیفیت نہیں بدلے گی، کوئی عمل کی طرف مائل نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے جی دیکھا جائے گا۔ یقین کامل ہوتا تو پھر کیسے آپ غلط عمل کر سکتے تھے؟ جیسے عامل کی بات پر یقین کامل ہے تو عمل کی بنیاد رکھی کہ کھانا آیا پھینک دیا، بہن آ رہی ہے تو یہ پریشانیاں بھی آ رہی ہیں، یہ پورے کنیکشن بھی ملا لیے، اس کا مطلب یہ ہوا ایمان کمزور ہے۔ تو ایسے مسلمان بھائی بہنوں سے میں گزارش کرتا ہوں اس طرح کی ضنی خبروں پر یقین کرتے ہوئے کسی مسلمان بھائی کے بارے میں بدگمانی کرنا، اس طرح کھانا اٹھا کر پھینکنا اور ان کے آنے پر یہ کہنا کہ نحوست گھر میں آ گئی، یہ بھی بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے، اس سے بچیں۔ اب آپ ان کو پیار محبت سے سمجھائیں، یہ آپ کی وجہ سے نہیں ہو رہا، کسی کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے نہ۔ آج کل کوئی جادو ٹونا کون کروائے گا؟ جادو کرنا آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے۔ یہ بیچارے سمجھتے ہیں کہ ہو جائے گا، یہ جو اپنے آستانے کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں نا بعض جادوگر قسم کے لوگ، یہ بھی بس دکھانے کے لیے کرتے ہیں، حقیقتاً جادو کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے، لہٰذا وہ بہن گناہگار ہو رہی ہیں۔ اب ان لوگوں کو چاہیے کہ سمجھائیں، نہ مانیں ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں اور ان سے پیچھے ہٹ جائیں، وہ جانے اور ان کی آخرت جانے۔ ایک ہی کہتے ہیں کہ کوئی خاتون نماز پڑھ رہی تھیں اور نماز سے فارغ ہوئی تو ان کی بیٹی نے بتایا کہ آپ نے قاعدہ اولا نہیں کیا ہے، یعنی 2 رکعت کے بعد جو بیٹھتے ہیں آپ نہیں بیٹھی ہیں، آپ تیسرے کے لیے ڈائریکٹ کھڑی ہو گئیں اور نماز کمپلیٹ کر لی ہے، جبکہ وہ اگر یاد کرتی ہیں تو انہیں یاد نہیں آ رہا کہ میں نے قاعدہ اولا چھوڑا ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھو اس میں یہ ہے کہ اگر وہ بیٹی عادلہ ہے، یعنی نیک ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولتی اور کوئی غلط حرکتیں کبھی نہیں کرتی، تو اس کی بات کا یقین کر لینا ضروری ہوگا۔ پھر تو آپ ایسا کر لیں، یعنی جو بھی بہن ایسی ہے کہ وہ دوبارہ نماز کو ادا کر لیں، کیونکہ اب بیچ میں تو وقفہ گزر چکا ہے، یہ واجب الاعادہ نماز ہو جائے گی، اس کو دوبارہ پڑھ لیں۔ لیکن اگر بیٹی اس قابل نہیں ہے کہ اس کا کہنا مانا جائے، یعنی فاسقہ ہے، فاجرہ ہے، بے نمازی ہے اور بدنگاہی بھی کرتی ہے اور غیبتیں چغلیاں کرتی ہے، تو ایسے شخص کا اطلاع کا کوئی اعتبار نہیں۔ پھر آپ اپنے دل سے سوال کریں گی، اگر دل یہ کہتا ہے، اس کو مانتا ہے کہ ہاں میرے سے قاعدہ والا چھوٹا ہوگا، تو پھر آپ دوبارہ نماز پڑھ لیں، اور اگر یاد نہیں آ رہا یا دل نہیں مان رہا، دونوں صورتوں میں آپ کی نماز ہو گئی، کچھ بھی کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ میاں بیوی کے اندر تھوڑا سا جھگڑا ہو گیا، یا بیوی مطلب یہ کہ ہم مہر کا مطالبہ کر رہی تھی، تو شوہر نے یہ کہا کہ بری میں جو ہم نے سونا چڑھایا اسی کو مہر کے بدلے میں آپ تصور کر لیں، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں سب سے پہلے دیکھا جائے گا کہ جہیز اور بری جو ہوتی ہے، جہیز میں کچھ چیزیں دی جاتی ہیں جو دولہا کو دی جاتی ہیں، مطلب یہ کہ وہ دولہا اس کا مالک ہو جاتا ہے، اس کو مالک بنایا جاتا ہے۔ اسی طرح بری میں کچھ چیزیں ایسی آتی ہیں جو دلہن کو دی جاتی ہیں اور دلہن کو مالکہ بنا دیا جاتا ہے۔ اگر تو مالکہ بنانے کے آثار تھے یا صراحتاً کہہ دیا گیا تھا، وہ تو پھر بیوی کی ملک ہو گئی۔ اس وقت اگر مہر کی نیت نہیں تھی تو اب مہر کی نیت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی بھی نیت ظاہر نہیں کی اور شوہر یہ بتاتا ہے کہ ہمارے ہاں بری میں جو کچھ دیا جاتا ہے وہ بنیت مہر دیا جاتا ہے، یا شوہر یہ کہے کہ ہمارے ہاں جو بری میں دیا جاتا ہے لڑکی کو مالک بنانا ہمارا ارادہ نہیں ہوتا، خاندان کی رسم ایسی ہے کہ ہم صرف لڑکی کو استعمال کا حق دیتے ہیں، مالک نہیں بناتے، تو ایک قسم کے ساتھ اس کا قول معتبر ہو جائے گا۔ اور ایسی صورت میں پھر اگر وہ جو بری میں سونا چڑھایا وہ مہر کی مقدار کے برابر ہے تو بالکل اس کا بدلہ بن سکتا ہے۔ اس صورت میں عورت مزید کوئی مطالبہ نہیں کر سکے گی۔ ایک اور سائل نے یہ آفر کویسچن کیا تھا کہ وصیت جو ہے، وصیت کیسے کی جائے؟
جسے کہا جاتا ہے کہ جی اپنے سرانے وصیت لکھ کر رکھی جائے، یہ مستحب ہے، تو کس طریقے سے انسان کو وصیت کرنی چاہیے؟ دیکھیں، وصیت کا مطلب ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد انسان آئندہ کے لیے جو نصیحتیں کرتا ہے، جو کچھ ارادوں کا یا عمل کا اظہار کرتا ہے کہ ایسا ایسا ہونا چاہیے، اس کو وصیت کہتے ہیں۔ اگر اس کا تعلق مال کے ساتھ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ مالی وصیت ہے، اور اگر وہ بچوں کو جیسے ہدایات دینا، نصیحتیں کرنا، تو ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے مرتے وقت ان چیزوں کی وصیت کی تھی۔ اکثر وصیت کا تعلق مال کے ساتھ ہوتا ہے، وقف کے ساتھ ہوتا ہے، اس لفظ کو اس طرح اکثر یوز کرتے ہیں، وصیت کو مال کے ساتھ ہی کرتے ہیں، اور ویسے نصیحت کہہ دیتے ہیں کہ مرتے وقت نصیحت کی تھی۔ تو بہرحال وصیت اگر کرنی ہو تو پھر اسی طریقے سے ہوگا کہ جتنا آپ کا مال ہے مثلا آپ لکھ کر رکھنا چاہتے ہیں تاکہ بعد میں اس کو پورا کیا جائے، تو جو آپ کے ارادے ہیں ان کو آپ لکھ لیں، اور بہتر یہ ہوگا کسی اچھے مفتی صاحب کو چیک کروائیں تاکہ یہ دیکھیں کہ خلاف شرع وصیت نہ ہو۔ اس کا جواب میں انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں بہت تفصیل کے ساتھ بھی دے دوں گا، لیکن یہ مستحب ہوتا ہے، اپنے سرانے رکھ کے چلے جائیں تو بہت ہی رکھیں تو بہت بہتر ہے کہ اچانک موت آ جائے تو گھر والے پڑھ کے کچھ اچھے فیصلے کر سکتے ہیں۔ اب اپنے میزبان کو، ہمارے کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں۔ ای میل ایڈریس چل رہا ہوگا، جو بھائی بہن میل کرنا چاہیں میل کریں، جلدی کی توقع نہ رکھیں، تھوڑی دیر ہو جاتی ہے لیکن انشاءاللہ جواب ملے گا۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، علم دین کے قریب آنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے کی ہمت اور توفیق بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے۔